وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولانا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اکرام، بہت بہت سلام. آج آپ سے دل کی بات کرنا چاہتا ہوں، دل کے بارے میں. یہ دل کیا ہوتا ہے؟ ایک تو دل ہوتا ہے نا جو جس سے دھڑکن چلتی ہے، جس سارا نظام اندر سے چلتا ہے، خون جو صاف کر کے نکالتا ہے. اور ایک دل ہوتا ہے جس کو روح کہتے ہیں، جی کہتے ہیں، جو آپ کا اندر کا موڈ ہے، جسے علامہ نے کہا کہ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ. تو وہ اگر اندر سے آدمی مطمئن ہو، اسے سکون قلب ہو، وہ دل جو ہے. اور دل ویران نہ ہو، آباد ہو اندر سے، وہ کیا چیز ہے؟ اس سلسلے میں آپ سے کچھ گفتگو کروں گا. کہ دیکھیں، ڈپریشن عام بیماری آج کل، بے سکونی، رات کو نیند نہیں آتی. سامان راحت بھی ہے، اچھا بیڈ بھی ہے، گرمیوں میں ایئر کنڈیشن بھی چل رہے ہیں، سردیوں میں کمرہ بھی گرم ہے، لحاف بھی ہے، سب کچھ ہے، نیند نہیں آتی. دولت بھی ہے، پیسہ بھی ہے. تو کیا سامان راحت ہی راحت پہنچا سکتے ہیں، یا راحت کسی اور چیز سے آتی ہے؟ تو وہ جب راحت آتی ہے، جو اصلی راحت ہے، جو اصلی تسکین ہے، جو اصلی خوشی ہے، تو دل معمور ہو جاتا ہے، دل آباد ہو جاتا ہے. اور جب دل اندر سے آباد ہو جائے، جب اندر رونق ہو جائے، تو آدمی اکیلا بھی محفل بن جاتا ہے. اور جب دل ویران ہوتے ہیں تو بھرے میلے میں آدمی اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتا ہے. تو یہ دل آباد کیسے ہوتا ہے؟ یہ دل میں اندر برکت کیسے آتی ہے؟ یہ نور بصیرت کیسے آتا ہے اندر؟ وہ اللہ کے ذکر سے ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کا ذکر ہے. تو اللہ کا ذکر جو ہے، اس میں سب سے جو بڑی رکاوٹ ہے وہ گناہ ہے. گناہوں سے بچنا. گناہ منفی سوچ ہے، نیگیٹو تھنکنگ، اس سے بچنا. جو آدمی گناہ سے بچتا جائے گا، قرب الہی حاصل ہوتا جائے گا. اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جو شخص گناہوں سے بچ گیا، عبادت گزار ہو گیا. یعنی مقصد یہ ہے کہ ایک شخص اگر عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو ایک نور اس کے اندر جب آتا ہے، تو پھر وہ جب مسجد سے باہر جا کے کہیں غیبت کر لیتا ہے یا جھوٹ بول لیتا ہے، تو وہ نور ختم ہو جاتا ہے، اس عبادت کا نور ختم ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ ایک برتن رکھیں کسی نلکے کے نیچے اور اس کے نیچے چھید ہو، سارا دن ٹوٹی کھول دیں، برتن نہیں بھرے گا. اس لیے کہ نیچے سے پانی لیک ہو رہا ہے. ایئر کنڈیشن لگا کے کھڑکی کھول دیں تو کمرہ اچھی طرح ٹھنڈا نہیں ہوگا. لہذا عبادت کے ساتھ اگر گناہ بھی چل رہے ہیں تو دل کا نور حاصل نہیں ہوتا، دل آباد نہیں ہوتا. وہ جو نور ہے نماز کا، وہ اس میں داخل نہیں ہوتا، وہ ضائع ہو جاتا ہے. اس لیے گناہوں سے بچنا بہت ضروری ہے. جب آدمی گناہوں سے بچنا شروع کر دے، اور بھلے وہ زیادہ نفل نہ پڑھے، اذکار نہ کرے، تسبیحات نہ کرے، صرف فرض اور واجبات اور سنت میں رہے، اور گناہوں سے بچنے کی ترکیب سوچے، گناہوں سے بچے، چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی بڑے سے بڑا سمجھے. چونکہ چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی بہت بڑے مالک کی نافرمانی ہے. اس لیے چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بچیں.
تو پھر ایک اندر نور ہوگا، دل آباد ہو جائے گا، پازیٹیو تھنکنگ، مثبت سوچ پیدا ہوگی. اور جب دل آباد ہو جائے تو پھر سکون آ جاتا ہے، اطمینان قلب اس کو کہتے ہیں. اور پھر آدمی جو ہے وہ بعض دفعہ گرم ریت پہ بھی لیٹتا ہے، اسے کچھ نہیں ہوتا، اور وہ احد احد کے نعرے لگاتا ہے. اس کو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. اس لیے جب دل اندر سے آباد ہو جائے، اور اندر سے دل آباد ہونا اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کا ذکر ہو، اور دوسرا آدمی گناہوں سے بچے، اس کی نافرمانیوں سے بچے، معصیت سے بچے. اس لیے یہ دور ایسا ہے کہ اس میں بے سکونی ہے، بے اطمینانی ہے، اور مادیت اپنی انتہا پہ ہے، فتنہ اپنی انتہا پہ ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، شور شرابہ ہے. تو اس میں سکون کہاں ملے گا؟ سکون اسی شخص کو ملے گا جو اپنے دل کو اندر سے آباد کر لے. اور جب دل آباد ہو جائے تو سمجھے کام سان ہو جاتا ہے. دیکھیں، ایک بہت بڑے بزرگ ہیں مجدد الفسانی، وہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص اگر کوئی دن گناہ کے بغیر گزارے تو ایسے ہے کہ جیسے اس نے یہ دن نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معیت میں گزارا. کتنی بڑی بات ہے. پھر وہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بعض ایسے اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں، انہیں مشاہدہ ہوا، جس طرح بھی انہیں علم ہوا. وہ لکھتے ہیں کہ ایسی نیک ہستیاں بھی گزری ہیں کہ 20 سال اس سے زیادہ بھی فرشتوں کو موقع ہی نہیں ملا کہ ان کے نامہ اعمال میں گناہ لکھیں. کتنی بڑی بات ہے. وہ بھی تو انسان، بشر، اسی طرح کھاتے پیتے. تو اس لیے کرامت یا ولایت یہ نہیں ہے کہ آدمی ہوا میں اڑنا شروع کر دے، پانی میں تیرے. یہ واقعات تو ضرور ہے، لیکن کرامت اصل میں یہ ہے، اور ولایت اصل میں یہ ہے کہ آدمی گناہ سے بچے، جتنی عبادت کرے وہ محفوظ رہے. اور جب بینک بیلنس جمع ہونا شروع ہو جائے گا، عبادت محفوظ ہوتی جائے گی، اندر نور بھر جائے گا، تو پھر آدمی اکیلا بھی ہوگا تو مطمئن ہوگا. پھر آدمی جب اس کے اندر کی رونق جاگ جاتی ہے تو ایک عجیب سلسلہ ہوتا ہے. دیکھیں، کسی دن آپ کا موڈ خراب ہو یا کسی کا، تو اس کو کوئی شے اچھی نہیں لگتی، بچے اچھے نہیں لگتے، بیوی اچھی نہیں لگتی، اس کو دوست اچھے نہیں لگتے، کوئی اچھی چیز نہیں لگتی. لیکن جس دن موڈ اچھا ہو تو ہر شے خوشگوار محسوس ہوتی ہے. تو یہ موڈ کیا ہے؟ یہ وہی اندر ہے، دل، وہی اطمینان قلب، وہی سکون قلب. اور سکون قلب جو ہے وہ خالق کائنات کے احکامات کی تعمیل میں ہے. اس کے علاوہ نہ کوئی میڈیسن یہ پرووائڈ چیز کر سکتی ہے. تھوڑی دیر کے لیے اثر کرے گی، کچھ دیر کے لیے سکون حاصل ہو جائے گا، مگر بعد میں پھر وہی بے چینی. اس لیے آج کی گزارش کا مقصد یہ ہے کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، اس لیے ہمیں اس طرف آنا ہے جو لائن ہمیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عنایت فرمائی ہے، ان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اس لائن پر. اور وہ لائن یہی ہے کہ ہم مثبت کردار ادا کریں زندگی میں. تو اسی طرح ہو سکتا ہے کہ گناہوں سے بچیں، اور جو ہم گناہوں سے بچیں گے، نیکی کی طرف آئیں گے، دل آباد ہو جائے گا. پھر دل مردہ نہیں رہے گا، دل زندہ ہو جائے گا. اور اسی کو کہتے ہیں سکون قلب. اور یہی وہ چیز ہے. دیکھیں، بظاہر بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں خشک محسوس ہوتی ہیں، بعض لیکچر ایسے ہوتے اچھے نہیں لگتے، آدمی سننا نہیں چاہتا. لیکن جب اس کو عادت پڑ جائے اچھی بات سننے کی، پھر رہا نہیں جاتا. کوئی شخص اگر تیز مرچیں کھانے کا عادی ہو جائے تو اسے پھر تیز مرچ میں مسالہ آتا ہے، مزہ آتا ہے، تیز مرچ مسالے میں مزہ آتا ہے. اور پھر
وہ سی بھی کرتا ہے اور واہ بھی کرتا ہے. تو اس لیے بظاہر یہ چیزیں خوش محسوس ہوتی ہیں، لیکن جب ان کی گہرائی میں جائیں گے تو یہ بہت اچھی لگے گی. اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے راستے کی طرف اللہ تعالیٰ